اس نے خود پر یقین کیا اور وہی کافی تھا۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل میرا گھر میری جنت۔ ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے نیو امیزنگ سے ولاگ میں ایک نئے اور پاورفل ٹاپک کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے ویمن امپاورمنٹ کے اوپر، اور وہی ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ سو لیٹس اسٹارٹ اور ٹوڈیز ولاگ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا۔ ولاگ کے اینڈ پر آپ کو ولاگ کے بارے میں بتا دیں گے۔ خیر، ہم اپنا آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر ایک عورت کو آزمائشوں، تنقیدوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ ایک عورت کو کمزور کہتا ہے، اور نہ صرف کہتا ہے بلکہ اس کو کمزور کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ کبھی اس کے خوابوں کو محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی اسے یہ پاور کرایا جاتا ہے کہ وہ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ اکیلے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے جو وہ خود سے ایک وعدہ کر لیتی ہے، ایک خاموش مگر مضبوط فیصلہ کہ اب وہ دوسروں کی آواز نہیں بلکہ اپنے دل کی آواز سنیں گی۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک عام سی لڑکی ایک مضبوط اور ایک خود مختار عورت میں بدل جاتی ہے۔ اس نے خود پر یقین کرنا سیکھا، حالانکہ دنیا اسے بار بار یہ بتاتی رہی کہ وہ کافی نہیں ہے۔ جب لوگوں نے اس کے خوابوں پر ہنسنا شروع کیا، اس نے اپنے حوصلے کو اور بلند کر لیا۔ یقین جانے، جب آپ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے خوابوں کی سنتے ہیں، اپنے ڈریمز کی سنتے ہیں، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی آپ کے خوابوں کو دور کر سکے، توڑ سکے یا پھر آپ کو آگے جانے سے روک سکے۔ جب اسے روکا گیا، اس نے رکنے کی بجائے اپنے راستے خود بنانے شروع کیے۔ وہ جانتی تھی کہ راستہ آسان نہ ہوگا، مگر اس کا یقین اس کے ہر خوف سے بڑا تھا۔ انسان کا توکل اور یقین مضبوط ہونا چاہیے، بس آگے اللہ تعالیٰ خود راہیں سیدھی کرنے والا۔ وہ انسان کا ساتھ ضرور دیتا ہے اگر آپ کی نیت بالکل صاف ہو، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اگر آپ کے دل میں کھوٹ نہیں، آپ کا دل بالکل صاف ہے، کسی کے لیے کوئی بغاوت نہیں، کوئی حسد نہیں، آپ صرف چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صرف اور صرف کامیابی دے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جیسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے کامیابی دیتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کہاں سے کہاں آ گئے۔ خود پر یقین کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، خاص طور پر تب جب آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو نیچا دکھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑیں، آپ کو بار بار ٹانٹ کریں کہ یہ کیا کر لے گی، اس نے کیا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ تو عورت ہے، اور اس معاشرے میں بنا مرد کی عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی، جو کہ ٹوٹلی ایک غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ مانا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک لحاظ سے یہ ضروری بھی ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں۔ عورتوں کو بھی کمانے کا حق ہے، ان کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا حق ہے، لیکن باعزت طریقے کے ساتھ۔ مگر اس نے سیکھ لیا تھا کہ اصل طاقت دوسروں کی تعریف میں نہیں بلکہ اپنی نظر میں خود کو مضبوط کرنے میں ہے۔ جب ایک عورت یہ سیکھ جاتی ہے کہ میں نے دوسروں کی تعریف کے سہارے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھانا، میں نے خود کی نظر میں مضبوط بننا ہے، تو یقین جانے اس دنیا کی کوئی طاقت اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ اس نے اپنی خامیوں کو قبول کیا، اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلا، اور اپنی ناکامیوں کو سیکھنے کا ذریعہ بنایا۔ یقین جانیں کہ آج جو ایک لائن میں یہاں بول رہی ہوں، اس کو اگر آپ ڈیپلی کینلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا بہت فائدہ ہے۔ جو عورتیں آج میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں، جو کہ کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ معاشرے کی وجہ سے، گھر کے ماحول کی وجہ سے، کسی نہ کسی بات کی وجہ سے وہ رک رہی ہیں، وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں، وہ جو کرنا چاہ رہی ہیں وہ نہیں کر پا رہی، میرے ولاگ کا آج کا مقصد یہی ہے کہ وہ بوسٹ ہوں، ان کو ایک امپاورمنٹ ملے اور وہ آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی پہلی کوشش کریں۔ اور یقین جانیں، جب آپ پہلی کوشش کریں گی تو آپ منزل تک پہنچ جائیں گی۔ وہ پھر منزل تک پہنچنا تو بہت ہی آسان ہے، پھر تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک دفعہ انسان ایک چیز میں جب پڑ جاتا ہے نا، تو پھر جب تک اس کو پار نہ لگا لے تب تک وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ ہر بار گری لیکن ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھی۔ اب اس لائن کا مطلب کیا ہے کہ معاشرہ اور اس کے گھر والے
I'm sorry. اب اس لائن کا مطلب یہ کہ معاشر اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کے گھر میں رہنے والے ایون کے اس کو گرانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، لیکن ایک سپورٹ جو کہ ہے اس کی ماں یا اس کی بہن، جو کہ اس کو ہمیشہ اس چیز پر مجبور کرتی ہے کہ تم دوسروں کو سن ہی نہیں سکتے ہو، تم صرف ہمیں سن رہی ہو، اور وہ یہ جملہ سن رہی ہے کہ تم کر سکتی ہو۔ اور یقین جانے اگر اس کے پاس کوئی بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے جو کہ سب طاقتوں پر بھاری ہے۔ اگر انسان کا توکل مضبوط ہو، ایمان پکا ہو، تو پھر اسے کسی کے جملے کی بھی ضرورت نہیں، کسی کی حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت نہیں۔ اس نے کسی کے سہارے کا انتظار نہ کیا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ سب سے مضبوط سہارا وہ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اپنا مضبوط سہارا آپ خود ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی کہانی کا حصہ بنایا۔ اس نے اپنے درد کو چھپایا نہیں بلکہ اپنی طاقت بنا لیا۔ معاشرہ اکثر عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ دوسروں پر انحصار کرے، مگر اس نے خود کو سکھایا کہ وہ خود اپنے لیے کافی ہے۔ اس نے اپنی پہچان خود بنائی، اپنے فیصلے خود کیے اور اپنی زندگی کی ذمہ داری خود اٹھائی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ خود پر یقین نہیں کرے گی تو کوئی اور بھی نہیں کرے گا، بلکہ اس کو ڈی گریڈ کرتا جائے گا۔ اس کا سفر آسان نہیں تھا، اسے تنقید، تنہائی، مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کئی راتیں ایسی آئیں جو وہ ٹوٹنے کے بعد بالکل آخری دہانے پر کھڑی تھی، مگر ہر بار اس نے خود کو سنبھالا اور کہا میں کر سکتی ہوں، میں کر سکتی ہوں، اور یہ ایک جملہ اس کی پوری زندگی بدل گیا۔ یہ الفاظ اس کی طاقت بن گئے، یہی یقین اس کا ہتھیار بن گیا۔ وقت کے ساتھ وہی لوگ جو اسے کمزور سمجھتے تھے اس کی طاقت کے قائل ہو گئے، مگر اس کے لیے سب سے اہم بات یہ نہیں تھی کہ دنیا اسے تسلیم کرے، بلکہ یہ تھی کہ اس نے خود کو تسلیم کر لیا۔ اس نے خود کو پہچان لیا، اپنی قدر جان لی، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ایک مضبوط عورت وہی ہوتی ہے جسے کبھی تکلیف نہ ہوئی ہو، بلکہ وہ ہوتی ہے جو ہر تکلیف کے بعد اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اب میرا یہ جملہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، لیکن میں آپ کو پھر سے سمجھا دوں کہ معاشرہ ایک عورت کو چاہے جتنا بھی گرائے، لیکن ایک باہمت عورت ہمیشہ ڈبل پاور کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے تو سب کوئی ڈرامہ ہوتا ہے، لیکن جب انسان کہانی کا دوسرا رخ دیکھتا ہے نا، تو پھر وہ ڈبل پاور کے ساتھ اٹھتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کی طرح باتوں کے ذریعے جواب نہیں دینا، بلکہ کچھ کر کے دکھانا۔ ہمت نہیں ہارنا۔ اس نے اپنے خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا، بلکہ اسے اپنی ترقی کا ایک ذریعہ بنایا۔ اس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ دوسروں کی رائے اس کی حقیقت نہیں، اس کے دل کی آواز ہی اس کو اہمیت دیتی ہے۔ اپنے خوابوں کو زندہ رکھا اور اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہی، اور وہ رکنے والی نہیں تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ جو چاہے وہ حاصل کر سکتی ہے۔ آخرکار اس کی کامیابی کا راز بہت ہی سادہ تھا، اس نے خود پر یقین کیا اور وہی اس کے لیے کافی تھا۔ سو ویورز، آج کا ولاگ اسپیشلی ان عورتوں، ان لڑکیوں، ان بچیوں، ان ماؤں کو ایک امپاورمنٹ، ایک انکریج دینے کا تھا، جس سے اگر وہ بہت زیادہ دل توڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو لیڈیز یو کین ڈو اٹ۔ اس ولاگ کے ساتھ ایک ہمت اپنے اندر پیدا کریں اور کچھ کر دکھائیں۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اسٹینڈ اپ اینڈ ڈو اٹ۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ، سی یو ان مائی نیکسٹ ولاگ۔